واضح نشانیاں معلوم کر کے جناب عبد المطلب کو یقین ہو گیا۔ وہ قریش کے پاس گئے اور اپنا خواب بیان کیا اور حوصلہ دینے کے لیے علامات و شواہد سے بھی آگاہ کیا، مگر سینکڑوں من ریت کا تصور کر کے قریش نے ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بے دلی سے بولے، اول تو خواب کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اور اگر یہ خواب سچا بھی ہو تو سینکڑوں من ریت ہٹانا، اس کے نیچے سے کنواں برآمد کرنا اور اسے قابل استعمال بنانا ایک مشکل بلکہ ناممکن بات ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ عبد المطلب قریش کی طرف سے کورا جواب پا کر بہت افسردہ ہوئے، مگر چونکہ انہیں یقین تھا یہ حکم ربانی ہے اور وہ ضرور مدد کرے گا، اس لیے اپنے طور پر ہی کمر ہمت باندھ کر میدان میں آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا حارث تھا، اسے ساتھ لیا اور چاہے زمزم کے محل وقوع پر پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا دو بتوں کے چبوترے کے سامنے قربان گاہ کے قریب اوجری کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوا آیا اور اس نے اوجری سے گوبر نکال کے بکھیرنا شروع کر دیا۔ گوبر میں گندوں وغیرہ کے دانے تھے، وہ انہیں چننے کے لیے زمین پر ٹھونگے مارنے لگا۔ حضرت عبد المطلب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، نئی اور پرانی تمام نشانیاں پوری ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بیٹے حارث سے کہا، کمر ہمت باندھ لو، یہی وہ جگہ ہے جس کی بشارت دی گئی ہے۔